رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام محبان غریب نواز، عاشقان اولیاء اور تمام ارباب طریقت، پاک بازان شریعت اور اقطاع عالم میں بسنے والے سلسلہ چشتیہ بہشتیہ کے تمام وابستگان کو ماہ رجب المرجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ یہ چاند جب نظر آتا ہے، عاشقوں کے قافلے احرام محبت باندھے ہوئے جوق در جوق کعبۃ العشاق دارالخیر اجمیر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور بارگاہ عطائے رسول ہند الولی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب کا چاند اللہ ہمارے لیے خیر و عافیت والا بنائے اور شعبان کا مہینہ عطا کرے اور رمضان تک اللہ ہمیں پہنچائے۔ تمامی وابستگان اور فیضان چشتیہ کے پیش پر منسلک تمامی حضرات کو اللہ تعالی ماہ رجب کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائیں اور خواجہ خواجگاں والی بے کساں فخر کون و مکاں معین الدین حسن مولائے حق غریب نواز کے فیضان سے ہمیشہ مالا مال رکھے۔ انشاءاللہ تعالی کل سے حضور غریب نواز کے سیرت طیبہ کے متعلق سلسلہ وار بیان ہوگا۔ مناقب فخریہ جو غازی الدین خان نظام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کے 3 باب ہو چکے ہیں اور 2 باب باقی ہیں۔ آج کا جو باب ہے وہ سما کے متعلق ہے۔ اب یہاں پر غازی الدین خان نظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محفل سما کے جو شرائط ہوتے ہیں، چشتیہ سلسلے میں عمومی طور پر جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ تمام مجلس والے اور قوال جو سنانے والے ہیں باوضو رہیں اور کوئی کسی سے بات نہ کریں۔ آج کل اکثر غیر ضروری طور پر ضرورت نہیں بھی ہوتی، لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے بیٹھ جاتے ہیں، سما کے آداب معلوم نہیں رہتے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، یا نہیں تو اہل محفل پہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ خاص اسرار و رموز کی بات ہم بتا رہے ہیں، یا قوال جو اشارتاً کہہ رہا ہے، کنایتاً کہہ رہا ہے، اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ اس طرح کا لوگوں کو گمان جائے تو گفتگو کرتے رہتے ہیں، جبکہ محفل سما میں گفتگو نہ کریں، بات چیت نہ کریں اور نہ اپنا دکھڑا روئیں اور 2 زانوں ہو کر بیٹھیں۔ اگر پیاس واقع لگے محفل کے باہر جا کر پئیں۔ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، پانی منگا کر پینا شروع کر دیتے ہیں، بعض تو پان کھاتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، بعض جیسی پیاری چباتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ میں نے جو دیکھے ہیں محافل سما میں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی سنی ہوئی بات نہیں۔ تو اس طرح چشتیہ سلسلے میں جو آداب مقرر کیے گئے ہیں اس کی پاسداری نہیں کرتے تو کما حقہ وہ قوالی کے فیضان سے، محفل سما کے فیضان سے فیضیاب نہیں ہوتے۔ بشری حاجت ہو اس سے فراغت کر کے تازہ وضو کرے، پھر مجلس میں آئے۔ اگر دل نہ لگا ہو تو گانا سننا حرام ہے، اگر دل نہیں لگ رہا ہے تو سنے ہی نہیں۔ زمان و مکان و اخوان کا بھی لحاظ رہے اور دل سے گانا سننے کی طرف متوجہ رہے۔ قوالی کی محفل کو الحمد شریف قل هو اللہ سے شروع کیا جائے اور ختم والے دن ختم بھی اسی پر ہو، یعنی سورہ اخلاص سورہ فاتحہ پڑھ کر محفل شروع کی جائے اور آخر میں بھی فاتحہ پڑھی جائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عربی قصیدے پڑھیں، عربی نہیں تو فارسی کی غزلیں، اگر وہ بھی سمجھ میں دشواری ہوتی ہے تو اردو کلام جو بزرگوں کا ہے یا مولائے روم کے اشعار وغیرہ ہیں، شرف الدین یحییٰ منیری نے جو مکتوبات میں اشعار کہے ہیں، وہ اس لحاظ سے کیونکہ اس دور کی زبان فارسی تھی تو فارسی کا جو کلام تھا وہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے، یا پیم کہانی اس کے اشعار وغیرہ پڑھیں جن سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ محفل سما کا اصل مقصد اللہ، اس کے رسول اور اولیاء اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے۔ خوشبو کا اہتمام کریں، اگربتی لگائیں یا لوبان لگائیں یا عود رہیں یا پھول وغیرہ رکھیں، اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو خاص نظام الدین اورنگ آبادی مقبول الہی کی عرس کی محفل ہوا کرتی تھی وہ سب سے جداگانہ تھی اور بے انتہا اس میں ذوق ہوتا،
وہاں تو لوگ سنتے وقت اس خیال رہے کہ کسی کی نماز کا وقت نہ ہو، کسی نماز کا وقت نہ ہو، اس کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ عام طور پر بے احتیاطی کرتے ہیں بعض حضرات، اذان ہوتی ہے تو اذان کا تو احترام کرتے ہیں، روک دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو قوالی شروع ہوتی ہے، نماز کا وقت جو ہے گزر جاتا ہے، قوالی چلتی ہی رہتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ نماز کا وقت نہ ہو محفل قوالی کے لیے، اسی لیے عمومی طور پر رات کے وقت عشاء کے بعد جو ہے محفل قوالی کی رہے تو یہ مناسب ہوتا ہے۔ دن میں رہنے سے کیا ہے، اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ جو طریقت سے دور حضرات ہیں انہیں اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ارباب طریقت کی جو ہے بدنامی ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اوقات نماز نہ ہوں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ حضرت مولانا فخر کا ارشاد ہے، بڑی پیاری بات مولانا فخر نے فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں دیکھیے آپ، قوالی کا معاملہ کیا ہے، محفل سماع کا معاملہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب تک نماز میں سماع والا لطف حاصل نہ ہو اس وقت تک قوالی میں نماز والی کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز جو پڑھ رہا ہے بندہ، اس کے اندر اس کو کیفیت آنا، پیدا ہونا، قوالی کی جو کیفیت ہے نماز کے اندر پیدا ہونا۔ اب جس کو نماز کے اندر قوالی کی کیفیت جو ہے آ جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کی قوالی میں بھی کیا ہوتا ہے، نماز کی کیفیت آتی ہے، یعنی عبادت کی طرح ذوق و شوق جو ہے قوالی سنتے وقت جو ہے آتا ہے۔ سماع کوئی کھیل نہیں ہے، اس میں مذاق، دل لگی وغیرہ ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک دو واقعات جو ہے انہوں نے لکھے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے کہ جو ہے دوستوں کی خاطر محفل سماع اور قوالوں کو بہت انعام دینا حضرت مولانا کے فوائد اور قواعد میں سے تھا، لیکن گانا سننے کی کثرت سے بھی مولانا نے منع فرمایا۔ مولانا فخر نے جو کثرت سے محفل سماع سے بھی منع فرمایا، کیونکہ سماع کی کثرت نفاق اگاتی اور دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک پہلو بھی ہے، عمومی طور پہ لوگ جو ہے یہ پہلو نظر انداز کر دیتے ہیں یا جانتے نہیں یا بولتے نہیں، لیکن کثرت سماع بھی جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ گانا محبوب کی خوش آوازی کا غلبہ ہو اسی حد تک جب تک کہ گرا نہ گزرے، گرا نہ گزرنا یہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص تھی، جب تک گرا نہ گزرے جب تک جو ہے کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ مولانا فخر کی نظر باثر کی گرمی قوالوں کی نگاہ کو اپنی طرف جذب کر لیتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سر اور تال ہی پر لوگ نعرے لگانا شروع کرتے۔ جب محفل سماع شروع ہوتی مولانا فخر کے پاس تو سر اور تال پر ہی جو ہے لوگ جو ہے کیفیت میں آیا جاتے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک واقعہ بھی انہوں نے لکھا کہ کوئی جو ہے آئے تھے سرہند سے قوال صاحب مولانا فخر کو سنانے کے لیے۔ جب مولانا فخر نے نظر کرم ڈالی ان کے اوپر تو ان کو خود کیفیت طاری ہو گئی اور وہ خود جو ہے کیفیت میں آ گئے، اور اس کے بعد محفل ہونے کے بعد کہا کہ ہزاروں مشائخ کو جو ہے ہم نے جو ہے کیفیت میں لایا، ہمارا وہ جو ہے گانا سن کر قوالی سن کر جو ہے وہ جو ہے متاثر ہو گئے، لیکن پہلے آپ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ہمیں متاثر کر دیا اور ہمیں کیا لطف آیا وہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے واقعہ جو ہے مولانا فخر کی محفل میں ہوا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آلات حرب وغیرہ جو ہے محفل سماع میں جو ہے نہ ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کو وجد وغیرہ بھی آ جائے پورے کھڑے ہو کر اس کو حلقہ بنائیں، گرنے نہ دیں، یہ بھی ضروری اور لازمی چیز ہے۔ سلطان المشائخ کے حال میں لکھا ہوا ہے کہ اس بات کو میں نے حضرت مولانا کی زبان سے بھی سنا، جب ذوق کا غلبہ ہوتا ہے تو پہلے در و دیوار پر ہماری نظر پڑتی ہے، اس کے بعد حاضرین پر۔ اس وقت اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہیں دل پھٹ نہ جائے، اور ایک بار حقیقت میں ایسا بھی ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے ایک محفل کا ذکر کیے ہیں کہ عرس کی محفل میں جو ہے دولت مند لوگ آ گئے تھے، پیسے والے آ گئے، تو حضرت نے کیا کیا، محفل سماع کو روک دیا اور حضرت کے جو مرید تھے مولانا حافظ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ قصیدہ برد شریف جو ہے پڑھنا شروع کریں۔ انہوں نے بڑی پیاری آواز میں قصیدہ برد شریف پڑھا، اس کے باوجود قصیدہ برد شریف سن کر بھی لوگوں کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ جو صاحب ثروت حضرات تھے وہ بھی جو ہے حضرت کے جو ہے فیضان سے مستفید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے مثنوی بھی لکھی ہے سماع کے متعلق، اور اس کے بعد جو ہے بختیار کاکی کا واقعہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرست۔ اس شعر پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو وجد آیا، اور اسی شعر پر آپ نے اس دنیا سے سفر فرمایا، آپ کا وصال مبارک ہوا اور شہید محبت کے لقب سے آپ ملقب ہوئے، اور اس کا ذکر جو ہے آپ نے یہاں پر فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ بدر اسحاق جو ہے چلے جاتے ہیں
بابا حضور کے دروازے پر جو ہے محبوب الہی کو بٹھاتے ہیں. محبوب الہی ایک پٹ سے دوسری طرف آتے وقت جو ہے جو ساندھ ہوا کرتی ہے دروازے کی، اس میں سے بابا حضور کو دیکھتے ہیں. بابا حضور گنج شکر جو ہے وشت کی کیفیت میں ہیں، اور جو ہے آپ جو ہے قبلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہوتے ہیں. دونوں ہاتھ آپ کے جو ہے دست مبارک پیٹھ کے اوپر پیچھے لگے ہوئے تھے، اور آپ نے وہ ربائی پڑھی: خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم، خاک شوم و زیر پائے تو زیم، مقصود من بندہ ز کونین توئی، از بہر تو میرم و برائے تو زیم. کہ میں کونین میں جو ہے تیرا ہی چاہنے والا ہوں، میں تیرے خاک ہو جاؤں پیر کے نیچے کی، اور دونوں جہاں میں میرا مقصود تو ہی ہے. مروں تو میں تیرے لیے اور جیوں تو میں تیرے لیے. یہ کہتے جاتے اور سجدے میں سر رکھتے بابا حضور اس کیفیت کو جو ہے محبوب الہی نے دیکھا، اور بے خود ہو کر جو ہے آپ دروازہ کھول کر حجرہ مبارکہ میں داخل ہو گئے. بابا حضور گنج شکر نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے اوپر شفقت فرمائی، محبت و عنایت فرمائی، اور کہا مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب الہی نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. بابا حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ تجھے عنایت کر دیا. اس کے بعد محبوب الہی کہتے ہیں کہ مجھے افسوس رہا کہ میں نے یہ کیوں نہیں مانگا کہ میں حالت سما میں دنیا سے چلا جاؤں، یعنی محفل سما میں ہے یہ میری موت آ جائے. تو یہ سما کے متعلق جو ہے ان حضرات کی جو ہے کیفیتوں کو جو ہے غازی الدین خان نظام نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ محفل سما میں 3 حالتیں ہوتی ہیں: ایک انوار ہے، ایک احوال ہے، اور تیسرے آثار. یہ 3 کیفیتیں ہوتی ہیں: انوار، احوال، آثار. ان میں سے ہر ایک حالت ملکوت سے جبروت سے ناسوت پر نازل ہو کر روحوں، دلوں اور اعضاء پر اثر ڈالتی ہے. انوار کا ملکوت سے تعلق ہے، احوال و ارواح کا جبروت سے تعلق ہے، اور ملوکیت کے آثار کا ناسوت یعنی دلوں اور اعضاء سے تعلق ہے. خوش آوازی کا دل پر اتنا چھا جانا کہ اس کے بیان سے دل خاصر ہو، اس کو حاجم کہتے ہیں. یعنی خوش ہلانی اچھی آواز جو ہے دل پر چھا جاتی ہے تو اس کو جو ہے حاجم کہتے ہیں. ایسی خوش آواز جس کو محبوب، رسول یا مرشد برداشت کر سکتا ہے اس کو متکلف کہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سما کشف کا سبب بن جاتا ہے. سما میں فراست اور درمیانی حالت کا شعور بہترین کیفیت ہے، جس میں شعور سلب کرنے کا احساس باقی ہو، قابل ارشاد، قابل ہدایت مخلوق نہیں. شرابیوں میں وہ شخص قابل تعریف ہوتا ہے کہ مدہوشی کے باوجود اس کو ہوش باقی رہیں، یعنی کیفیت میں آنے کے بعد بھی وہ ہوش میں رہے، اس کی جو ہے اہمیت ہے. یعنی کیفیت میں اگر بے ہوش ہو جا رہا ہے، معلوم ہی نہیں پڑا کیا ہو رہا ہے، تو اس کی اتنی اہمیت نہیں جو ہوش میں رہتا ہے. سما قوالی والی شراب کی یہی مثال سمجھ لو. بنظر محبوب عطا، جود و بخشش اور سخاوتوں کی مثال کی ضرورت پائی نہیں جاتی، سمجھنے والا اتنا خود سمجھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے متعلق جو بات چیزیں لکھیں، اور قدیم کتابوں سے جو ہے مضامین کا خلاصہ حضرت غازی الدین خان نظام نے لکھا. اگر محفل سما سننا خالق کے عشق کے لیے ہو جو واجب الوجوب ہے تو پھر اس کا سننا واجب ہے. اگر سننا حضور کی محبت میں ہو تو فنا فی رسول کے درجے کے لیے صرف واجب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. اللہ کی محبت کے لیے سن رہا ہے تو واجب الوجود کے لیے سن رہا ہے تو واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی عشق میں فنا ہونے کے لیے سن رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. اگر سننا ایسے محبوب کے لیے ہو جس کی محبت حرام و ناجائز ہے تو وہ قطعی طور پر سننا حرام ہے. اگر سننا صرف طبیعت خوش کرنے کے لیے ہے تو حلال ہے، لیکن اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی محبت کے بھید سے خالی ہے تو حلال کے قریب کہا جا سکتا ہے، ورنہ اہل کے لیے تو اللہ کی محبت کے بغیر حلال سمجھنا سراسر حقیقت کے خلاف ہے. حضرت غوث الثقلین نے غنا اور سما میں فرق بتایا اور سما قوالی سننے کے آداب تحریر فرمائے ہیں. غنیت الطالبین میں اس کی تفصیل موجود ہے. خاص چیز یہ کہ ہمارے مرشدین ہمیشہ اس بات کے پابند رہے کہ سننے والا شریعت کا پابند ہو اور مرشدین کی طرف سے خود اعتقاد ہو، یعنی بزرگان دین سے اس کو اچھا عقیدہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ گانے والی زبان سے جو کچھ نکلے اس کو جناب باری تعالیٰ کی طرف سے تصور کرے. پھر اس کے بعد شاہ ابو المعانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ قادریہ میں سے جو ہے آپ نے جو ہے لکھے ہیں بس چیزیں اور واقعات وغیرہ جو ہے آپ نے اس میں قلم بند فرمایا ہے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اشعار کے گانے سے ذوق پیدا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن سے کیوں نہیں ہوتا جبکہ اشعار سے ہوتا ہے. اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے کہ دل کا جوش حال کا سبب ہوتا ہے. یہ 2 چیزوں پر موقوف ہے، اچھی آواز اور عشق. جس کے دل میں ایمانی جوش اور اللہ کی محبت ہے وہ ضرور وجد میں آئے گا. حدیث شریف میں ہے جو قرآن شریف کو غنا سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں.
اس لیے اگر کوئی خوش الہان قاری ہو تو اس کو پڑھنے سے برابر ذوق پیدا ہوگا، اور جو کوئی سورہ یوسف کے معنی سمجھتا اس کو ضرور لطف آئے گا اور راحت ملے گی۔ تو سمجھنے کے اوپر جو ہے موقوف ہے، کیونکہ قرآن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، عربی سیکھتے نہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے کیفیتیں پیدا نہیں ہوتی۔ اب یہ اردو میں کلام ہوتا ہے یا ہندی میں ہوتا ہے، سمجھتے ہیں تو کیفیت جو ہے اس پر جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جس کو معنی بھی معلوم ہو سورہ یوسف کے، وہ جب سورہ یوسف پڑھا جائے تو اس کے اوپر بھی جو ہے کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ذوق بڑھتا جاتا ہے۔ کوئی اچھا خوش الہان قاری ہو، ہاں، جو محنت کرتا ہے قرأت کلام پاک پر اور جو ہے پڑھتا ہے اچھی طریقے سے، تو وہ جب پڑھتا ہے تو وہ بھی دلوں کے اوپر جو ہے اثر کر دیتی ہے۔ کئی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو جو ہے لوگ کیفیت کے اندر آ جاتے ہیں۔ کلام اللہ کی تمام عبارات میں اگرچہ نصیحت والے قصے مگر غور و تفکر سے محبت کے نکات ہوں اور وجد لانے والے ہیں مگر جس کو اللہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا حجرے میں تنہا ہوتے تھے، قرآن کی آیتوں پر تھوڑی ہوتی یا بہت ان کو حال آ جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی یہ چیز وظیفے میں لازمی تھی۔ حضرت مولانا فخر تو جو ہے قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی تب وہ آپ کو جو ہے کیفیت طاری ہوا کرتی، صرف قوالی میں ہی نہیں بلکہ جو ہے قرآن کے پڑھنے پر بھی جو ہے آپ کو کیفیت طاری ہوتی۔ شروع میں آخر کی بھی یہی حالت تھی کہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھنے اور سننے سے شورش ہوتی اور بہت دیر کے بعد سکون ہوتا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو سماج سے انکار نہ تھا۔ حضرت خواجہ احمد جو مخدوم اعظم کے نام سے مشہور ہیں اور مولانا جامی نقشبندی، ان کو بھی سماج سے ذوق تھا۔ ابھی جو مخدوم اعظم تھے خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن سے شیخ الاولیاء شاہ کلیم اللہ دہلوی کا نقشبندی سلسلہ ہے، حضرت متوکل اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، محترم اللہ متوکل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے سے، تو ان کے اوپر کے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ احمد جو مخدوم اعظم کے نام سے مشہور ہیں، تو وہ بھی جو ہے انکار نہیں کرتے تھے۔ اور مولانا جامی جو تھے، عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کلام مشہور ہے، آج بھی قوالی میں پڑھا جاتا ہے، وہ بھی سماع کا ذوق رکھتے تھے۔ شہاب الدین سہروردی نے اپنے یہاں لوگوں کو کھانے کی دعوت دی تو اپنے چھوٹے ہی سے گھر میں احباب کے لیے سماع کی مجلس بھی منعقد کی، لیکن استغراق اس پائے کا تھا کہ سماع شروع ہونے کا احساس بھی نہ ہوا۔ جب خادم قوالوں کا انعام مانگنے گیا تب پوچھا کیا سماع ختم ہو گیا؟ شیخ بہاؤالدین زکریہ نے عبداللہ نامی قوال کا گانا سنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ عبداللہ نامی جو قوال تھے، ان کا جو ہے قوالی کرنا، وہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی جو سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس کو سنا ہے۔ ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد حکیم فیثاغورس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی پکار کر یہ کہہ رہا ہے کل دریا کے کنارے جاؤ، تم پر ایک علم کا انکشاف ہوگا۔ دوسرے دن بتائے ہوئے پتے پر وہ دریا کے کنارے گئے تو لوہار لوہے کو پہاڑ سے نکال کر ہتھوڑے سے کوٹ رہے تھے۔ لوہے پر ہتھوڑا مارنے سے قسم کی موسیقی، ایک قسم کا راگ پیدا ہوا، تو انہوں نے دنیا کی برائی میں نصیحتوں سے بھرا ہوا ایک قصیدہ اور ایک ساز باجا تیار کیا۔ اس راگ کو سننے سے بنی اسرائیل کی حالت بدل گئی، یہ بے خود ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور خدا کے طالب بن گئے۔ سما روح کا کوڑا ہے، حقائق و معارف کو حاصل کرنے، اس کے تصرف اور تسلط کا ذریعہ ہے۔ جسے کہا گیا قوالی اولیاء کی معراج ہے، خاص کر اپنے نفس کے لیے۔ دل وقت سما بوئے دلدار بروں، جاں با سر پروردہ اسرار بروں، اسرار برد۔ سما کے وقت دل کا محبوب کی خوشبو ملتی ہے، اسرار کے پردوں کی طرف روح اس کو لے جاتی ہے۔ سریانی زبان میں منہ ہوا کو اور سیخی گرہ کو کہتے ہیں، یعنی اہل فن ہوا میں گرہ لگا دیا کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حکیم مذکور نے تصفیہ باطن کی قوت سے جوان کو ریاضت سے حاصل جو ان کو ریاضت سے حاصل ہوتی تھی، اس چیز کو حاصل کیا، یعنی موسیقی کو جو ہے انہوں نے حاصل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان کی حرکت اور برجوں کے مختلف دور کے نغموں کو مختلف وقتوں میں سن کر اس فن کے لوگوں نے اس علم کی بنیاد ڈالی۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ موسیقار نام ایک پرندہ ہے جس کی چونچ میں بہت سے سوراخ ہوتے ہیں، جب وہ ان سوراخوں سے طرح طرح کے راگ نکلتا ہے، جب اڑتا ہے تو ہوا میں نعرہ لگا کر پروں کو پھڑپھڑاتا ہے، اس کے نغموں سے جو آگ نکلتی ہے اسی میں وہ اپنے آپ کو پھونک کر خاک کر دیتا ہے۔ ہر برسات کے بعد خاک سے خود بخود ہزاروں اس کے انڈے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے پھر جوان ہو کر اسی طرح کرتے ہیں۔ کہ مشہور یہ روایت بھی جو ہے موسیقی کے متعلق، جو سروں کے متعلق جو ہے وہ موسیقار پرندے کے متعلق۔ چونکہ ہندوستان کی زمین
عشق خیز ہے، یعنی محبت والی زمین ہے، اسی لیے بزمانہ قدیم درویشوں نے اس میں صحرا نشینی اختیار کی، ہمیشہ روزے رکھے، رات رات بھر کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے، اس علم کی محض خدا کی طلب کے لیے مشق کرتے رہے، للہیت کی وجہ سے اس وقت اثر بھی ویسا ہی تھا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عبادت گزار نے پہاڑ کے سامنے راگ گایا، پہاڑ پگھل گیا، ہاتھ میں جو گھنگرو تھے وہ اس نے پہاڑ پر ڈال دیے، وہ خاموش رہ کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، گھنگرو اسی پہاڑ میں جم گئے، دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ جب دوسرے نغمے کی آواز آئی تو ایک ہرن آیا اور اس نے اس کے سامنے اپنی گردن رکھ دی، اور تسبیح جو عابد کے ہاتھ میں تھی اس نے ہرن کی گردن میں ڈال دیا۔ سکون ہو جانے کے بعد ہرن چلا گیا اور تسبیح گردن میں پھرتی رہی۔ دیکھنے والوں کو تعجب ہوا، اس علم کو کسی نے کمینوں کو بتا دیا، انہوں نے اس کو کمانے کا ذریعہ بنایا، تب اصل اثر باقی نہ رہا۔ اس فن کا جو اصلی اثر ہے اسے معلوم کرنے کے بعد احقر نے اس فن میں بہت دخل اور مہارت حاصل کر لی ہے، یعنی وہ بھی جو ہے فن موسیقی سے غازی الدین خان نظام بھی واقف تھے۔ اکثر بزرگان دین جو ہے وہ وقفیت کے طور پر بھی اس کو سیکھتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد دکن کے مشہور و معروف بزرگ بحرالعلوم شمس المفسرین خادم القرآن طور تجلی عبدالقدیر محمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فن موسیقی میں جو ہے کافی مہارت رکھتے تھے، بلکہ باضابطہ لوگوں کو اس کی بھی آپ تعلیم دیا کرتے تھے، کئی لوگ آپ کے پاس سیکھا بھی کرتے تھے، تو بعض حضرات بزرگوں نے جو ہے اس کو مہارت بھی حاصل کی اور سیکھا بھی۔ خوال کا اتار چڑھاؤ دل کی حرکتوں کے موافق ہے، اس لیے اب یہ چیز دل کو ایسی بھائی کہ اس فن کی دوسری چیز کانوں کو اچھی ہی نہیں معلوم ہوتی۔ سلف کی کتابوں کے لحاظ سے نصیحتوں کے نقطہ نظر سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ پہلے عربی شعر کا نمبر ہے، وہ حضرت سید العرب کی زبان ہے، اس کے بعد فارسی، یہ بھی اولیاء اللہ کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، تو پہلا نمبر جو آئے گا وہ تو عربی زبان کا ہی ہوگا، اس کے بعد فارسی زبان، یا پھر اس کے بعد ہندوی یا ہندی یا جو ہے اردو جو ہے اس کے اشعار ہوں گے۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز روح کے ذوق کو ابھارے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت نے بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ملک کا دستور تھا، جب وہاں کا بادشاہ مر جاتا اور اپنا لڑکا چھوڑتا تو گانے کی مجلس اس کے جھولے کے قریب کرتے، اگر اس کی رغبت اس میں پائی جاتی تو اس کے سر پر سلطنت کا تاج رکھتے، ورنہ اس کے رشتہ داروں میں جو اس طرف راغب ہوتا ریاست اس کے سپرد کرتے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ربائی لکھی ہے، اوصاف سما را حد پیدا نیست، این بادئے تند در خار مینا نیست، بس کن نظام ای نغمہ مست، ہر چند جزیں کار دل شیدا نیست، السماء شیء عظیم واللہ سمیع علیم۔ سما کی تعریف کی کوئی حد نہیں، یہ شراب اتنی تیز ہے کہ شراب کے شیشے میں بھی نہیں آ سکتی، بس نظام، یہ مست نغمہ شیدائی کا، اس کے سوا اور کوئی کام نہیں، سما بڑی چیز ہے اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔ اس طرح جو ہے یہ چوتھا باب یہاں پر ختم پر پہنچا۔ پانچویں باب تربیت کے متعلق ہے، اس میں حضرت عبداللہ ایک صاحب چند آدمیوں کے ساتھ آئے تھے حضرت کے پاس، حضرت نے جو ہے انہیں کہا کہ تم میرے پاس رہنا، اور باورچی سے کہا 3 دن انہیں کچھ نہ دینا۔ وہ جو باقی لوگ تھے چلے گئے، جو حضرت عبداللہ نامی تھے وہ رہ گئے، وہ کئی دن تک جو ہے حضرت کے پاس اسی طرح جو ہے لگے رہتے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دی جاتی۔ ایک دن وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہے موز کے چھلکے وغیرہ گرے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں آتا ہے رات میں اگر تمام لوگ چلے جائیں گے تو میں موز کے چھلکے کھا لوں گا، یہ بھی من جانب اللہ ہیں۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے مولانا فخر کو، تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ موز کے جتنے چھلکے ہیں وہ اٹھا کر باہر پھینک دیے جائیں۔ وہ پھر مجاہدے میں جاتے ہیں، 7-8 دن تک جو ہے بہت ہی حالت جو ہے ان کی خراب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا فخر جو ہے انہیں بلاتے ہیں، اپنے ساتھ کھانا لے کر کھاتے ہیں، اس کے بعد توجہ ڈالتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے مسند ارشاد پر جو ہے فائز کر دیتے ہیں، اور وہ اعلیٰ درجے کے مریدوں میں سے جو ہے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح کے بعض واقعات جو ہے جس میں جو ہے آپ توجہ ڈالتے ہیں اور نفس کے اثر کو اور اس کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے اندر جو ہے آپ جو ہے اشغال وغیرہ جو ہے تعلیم دیا کرتے ہیں، اور بعض کو جو ہے تاکید کرتے ہیں کہ حجرے سے باہر نہ نکلیں، اگر کسی ضرورت سے باہر آنا پڑے دوسرے کی طرف بھی دل متوجہ دیکھے تو جلدی سے حجرے کے اندر چلے جائیں۔ اس طرح جو ہے بہت ساری چیزیں یہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے لکھی ہیں، اور کئی دوست احباب کے واقعات وغیرہ، کیونکہ ایک مکمل جو ہے یہ ایک باب ہے، اور اس میں جو ہے بہت ساری جو ہے
چیزیں جو ہے حضرت نے لکھی ہیں، کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو بعد میں جو ہے پھر دوبارہ جاری رکھیں گے آخری باب کو، اور حضور غریب نواز کے واقعات اور حالات جو ہیں انشاءاللہ تعالی سلسلے وار بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے فیضان علمی و روحانی سے ہمیشہ مالا مال رکھے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔